بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین تازہ ترین خبریں۔ یہ جو کچھ پچھلے 6 ماہ میں ہوا، 6-7 ماہ میں، اور جس طریقے سے اظہار رائے کی آزادی کو دبایا گیا، بلکہ انتقامی کارروائی کی گئی صحافیوں کے خلاف اور سیاستدانوں کے خلاف، یعنی کہ اپنے مخالفین کے خلاف، اور بہت ہی قانون کا غلط استعمال کیا گیا، نہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، بے لباس کیا گیا، مارا پیٹا گیا، اور انتہائی غیر انسانی سلوک کیا گیا، جنسی تشدد کیا گیا۔ یہ سب کے سب ہوئے، اور عدالتوں نے بھی اس معاملے میں ذرا اب ہمت دکھانا شروع کر دی ہے۔ چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب بالکل انہوں نے بہت ڈنکے کی چوٹ پہ فیصلے دیے، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے دیے، اور اب کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اب کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عدلیہ پہ ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے۔ تو ایک چیپٹر، ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہیں، ساری سننے والی ہیں۔ تو ایک کاشف فرید تھے جی، شہری، ان کے ٹویٹ اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا جس میں انہوں نے جنرل باجوہ پر تنقید کی تھی، اور جنرل باجوہ پہ تنقید کرنے کی پاداش میں آپ کو معلوم ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا جا چکا ہے، اور اعظم سواتی کے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا سلوک کیا جا چکا ہے، ARY کے ڈائریکٹر نیوز حماد یوسف کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر عمران ریاض خان، اور آپ کے ہمارے دوست جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم، ایاز امیر، ان سب کے ساتھ، ڈاکٹر معید، عارف حمید بھٹی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے، اور میرے ساتھ، ارشد شریف صاحب کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ تو کاشف فرید نامی ٹویٹ تھا جنرل باجوہ کے خلاف تو نہیں بلکہ تنقیدی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا، اس پہ FIA نے پاکستان پینل کوڈ PPC کے تحت جناب 505 کی دفعہ کے تحت ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے کل ان کے خلاف FIR خارج کر دی، اور انہیں یہ کہا کہ اس طرح کے ٹویٹ سے نہ ہی فوج کے اندر کوئی بغاوت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہو سکتی ہے، دونوں باتیں نہیں ہیں، اس لیے یہ مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ بھی کہا کہ FIA جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ، پاکستان PPC جسے کہتے ہیں 505 کے تحت جو FIA کے پاس کارروائی کا اختیار ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی قضیہ ختم کر دیا ہائی کورٹ نے۔ ایک تو یہ ایک خبر ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا، یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے۔ پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطا من اللہ صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کے معاملے میں بھی یہی آرڈر دیا تھا، اور FIA کو کہا گیا تھا اس طرح کے فضول قسم کے مقدمات درج کرنے سے باز رہیں، اور خاص طور پہ صحافیوں کے خلاف ایسا کوئی مقدمہ درج نہ کیا جائے۔ بہرحال ایک اور بھی سوشل میڈیا پہ بھی جو قدغنیں لگائی جا رہی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ پھر ایک اور خبر وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، وہ ہے جی سپریم کورٹ میں اب جو عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے، اس میں ابھی تک جو FIR ہے وہ درج نہیں ہوئی اس طرح سے، جیسے کہ جو کہ نہ ہی مقتول پارٹی کی طرف سے، یعنی کہ جو ایک معظم شہید ہوئے ہیں ان کی طرف سے FIR کوئی درج کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نہیں ہو رہی۔ عمران خان صاحب FIR درج کروانا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں ہو رہی، اور وہ 3 ملزمان نومینیٹ کر رہے ہیں، وہ FIR درج نہیں ہو رہی۔ بہرحال اب ذرا ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ PTI نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کی تمام رجسٹریز میں، یعنی کہ لاہور، کوئٹہ، پشاور میں، کراچی میں الگ الگ درخواستیں دائر کی جائیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف جو FIR درج نہیں ہو رہی وہ FIR درج کی جائے، اور سپریم کورٹ اس معاملے میں نوٹس لے اور انصاف فراہم کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ ان کو تاریخ ملنے والی ہے، اور یہ تاریخ جو ہے، اطلاع یہ ہے کہ دسمبر جنوری میں
مل جائے گی اور فروری مارچ تک انتخابات متوقع ہیں، مارچ میں انتخابات متوقع ہو سکتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، جو بدتر قسم کے مخالف ہیں، ان کے عمران خان صاحب کے بدترین مخالفین، ان کا کوئی معاملہ اچھا نہیں ہونے والا ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ کچھ اقدامات ایسے کیے اور کچھ پہنچ گئے کہ ان کے عزائم کیا ہیں، خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، تو اس سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور یہ اسی طریقے سے یہ سارا سیٹ اپ جو ہے اس وقت کا، یہ بیساکھیوں والا، یہ شاید زیادہ دیر تک نہ چل سکے، اور اس چیز کو یہ انتخابات کی طرف بالآخر جایا جائے گا، کیونکہ ایم بی ایس جو ہیں انہوں نے بھی اپنا دورہ منسوخ کیا، غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے چائنا بھی یہی توقع کر رہا ہے کہ اسٹیبل گورنمنٹ آئے اور یہ تنازعات پاکستان کے اندر کے جو ختم ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ اور اہم دورے تھے وہ بھی منسوخ ہوئے، تو ایک سٹیٹس کو اور ایک کیا کہنا چاہیے ہنگ پارلیمنٹ ٹائپ چیز، ہنگ پارلیمنٹ کیا، اس میں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، تو یہ چل رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں بھی کوئی اچھی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اب ایک ہوا جی، خاص طور پر اس کا ہم ضرور ذکر کریں گے، ترکی میں ہمارا بردر اسلامی ملک ترکی میں حملہ ہوا ہے، خودکش حملہ، اور اس کی فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوفناک قسم کا، اور استقلال روڈ ہے، استقلال تحریر سکوئر نہیں بلکہ استقلال سکوئر کہتے ہیں اس کو، وہ ایک بھاری گنجان آباد علاقہ ہے، ایک ٹورسٹ کے حوالے سے بہت، میں خود بھی اس کا وزٹ کر چکا ہوں، پچھلے دنوں میں ادھر ہی تھا، تحریک استقلال روڈ پہ، تو وہ ایک جیسے ہمارا لبرٹی، یوں سمجھ لیں کہ ہمارا لبرٹی لاہور ہے، یا پھر انارکلی بازار ہے ہمارا لاہور کا، اسی طریقے سے وہ مشہور جگہ ہے، تو وہاں پہ بہت اچھے جو آپ سویٹس بہت اچھی ملتی ہیں، مٹھائیاں جو ہیں وہاں کی مشہور و معروف جو ہیں مقامی روایتی مٹھائیاں ترکی کی وہاں بہت اچھی ملتی ہیں، تو بہرحال وہاں پہ یہ خودکش حملہ ہوا ہے، اور اس میں کافی متعدد ہلاکتیں ہوئیں، متعدد لوگ شہید ہوئے اور زخمی بھی بہت زیادہ ہوئے، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر سے مذمت کی گئی، لیکن یہ ایک باقاعدہ طور پہ سوچی سمجھی دہشت گردی کی کارروائی ہے، اور ترکی کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ ترکی کی خارجہ پالیسی کافی انڈیپینڈنٹ ہے، اور 2023 میں ترکی جو ہے وہ اس پہ قدغیں ختم ہو رہی ہیں، پابندیاں ختم ہو رہی ہیں، 100 سال کا جو ایک ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے یہ ترکی کو دبایا جاتا ہے، ترکی ایک بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے، بہرحال وہاں پہ جو بھی ہوا دہشت گردی کی کارروائی، اس کی تمام امت مسلمہ نے خاص طور پہ مذمت کی ہے، اور ہم بھی اس دکھ کی گھڑی میں ترک عوام کے ساتھ ہیں، کیونکہ ترکی، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، یہ تگڑے ملک ہیں، یو اے ای، ہر اعتبار سے، تو اس کا کرنا چاہیے جی۔ وہ آگے ایک اور خبر ہے، وہ ہے جو سی سی پی او کی بات چل رہی تھی، غلام محمد ڈوگر صاحب، ان کو معطل کر دیا تھا وفاقی حکومت نے، پہلے ان کو کہا گیا کہ جی مرکز کے حوالے کریں، پنجاب گورنمنٹ نے انکار کر دیا، پھر ان کو معطل کر دیا، اس کے خلاف اب وہ FST فیڈرل سروس ٹریبیونل میں گئے ہیں، ان کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے، اور وفاقی حکومت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے، اور اس لیے اب چیزیں چونکہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں، سیٹ ہونے کی طرف جا رہی ہیں، کشیدگی ختم ہو رہی ہے، اور اب نہ ہی گورنر راج کسی صوبے میں لگے گا، پہلے بھی نہیں لگنا تھا، گیدڑ بھوکیاں تھیں، نہ ہی پنجاب میں کوئی گورنر راج لگے گا، اور نہ ہی پشاور میں، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا، یہی حکومتیں برقرار رہیں گی، اپنے اپنے طور پہ کام کرتی رہیں گی، اور جیسے ہی آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد پھر اگلے انتخابات کی بات کی جائے گی، اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان متوقع ہے، اور آنے والے یوں کہہ سکتے ہیں آنے والے جو مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے جو ہیں وہ کافی پرسکون گزر سکتے ہیں، بشرطے کہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں، بشرطے کہ جو چیزیں
پس پردہ طے ہو چکی ہیں، اگر ان پہ اسی طریقے سے عمل ہو گیا جیسے کہ وہ طے ہوئی ہیں، تو پھر پاکستان میں آئندہ استحکام بھی آئے گا، سیاسی استحکام بھی آئے گا، غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوگی، اور پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھ کے نئے انتخابات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہوتی ہے یا نہیں، اس کا انحصار ہے جی نئے آرمی چیف کی تقرری پہ۔ نئے آرمی چیف کی تقرری ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ آ کے اپنی ٹیم لائیں گے، پالیسی چینج کریں گے، بہتر پالیسی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو 6 مہینے سے جو گند مچا ہوا ہے پاکستان میں، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی صحافت میں، اس گند کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی ٹیم اتاریں گے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے تشریف لانی ہے پاکستان یا پھر نہیں۔ اگلے 2 ہفتے کافی اہم ہوں گے، اور ان 2 ہفتوں کے اندر یعنی کہ 28 سے پہلے نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ سے پہلے کچھ چیزیں ہونا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں وہ عمل پذیر ہوتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ اختلافات ہوں، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا پرسکون طریقے سے ہر چیز ہو رہی ہے، اور اب جو نون لیگ کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف کے نام فائنل ہو گیا ہے، اور عاصم منیر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مسلم لیگ نواز والے اگر تذکرہ نہ کریں اور اس چیز کو ہوا نہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ نئے آرمی چیف جو بھی آئیں گے وہ آرمی چیف ہی ہوں گے، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے افواج پاکستان کے۔ وہ چیف آف آرمی سٹاف جاتی عمرہ یا بنی گالا یا زرداری ہاؤس کے آرمی چیف نہیں ہوں گے، وہ افواج پاکستان کے ہوں گے۔ اس لیے ان کو اگر متنازع نہ بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جو بھی آئیں ویل اینڈ گڈ، ان کو آنا چاہیے، ان کو کام کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف الیکشن چاہیے، الیکشن کی تاریخ چاہیے۔ اگر وہ مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں ملتی تو ہم راولپنڈی، اسلام آباد کی طرف ضرور مارچ کریں گے، اور پھر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن لاہور میں چونکہ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ ملاقاتیں ڈائریکٹ ہوئی ہیں، انڈائریکٹ ہوئی ہیں، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ملاقات براہ راست عمران خان صاحب اور واجبہ صاحب کی ہوئی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے آرمی چیف کی، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے باتیں طے کی گئی ہیں، کنفرم کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ سکون کے لمحات دیکھیں گے۔ اور پولیٹیکل پلیئرز سے میں پھر کہوں گا کہ اپنی ڈومین میں رہ کر اگر وہ کام کریں گے اور اپنی ڈومین میں کسی کو نہیں آنے دیں گے تو معاملات انہیں کے ہاتھ میں رہیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو بیساکھیوں کے سہارے چلنے کا مسلسل سوچتے رہے تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔